اب حضرت انس بن مالک آ گئے نا، ماں تو دے کے چلی گئی تھی نا جی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائمنگ، اوقات، تقسیم کار کیا خود. یہ نہیں کہا کہ اب ماں کے پاس نہ جائے، بچہ گھر میں نہ جائے، صرف میری خدمت کے لیے ہو کے رہ جائے. جو ضروریات تھیں جی، بچے کی ایک ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیش نظر رکھا اور ٹائم تقسیم یوں کیا کہ حضرت انس بن مالک اذان فجر سے پہلے، اذان فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوپہر تک رہتے اور پھر دوپہر کو آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، جی، پھر سپہر کو آتے اور عصر کے بعد پھر واپس چلے جاتے اپنے گھر. اللہ اکبر، ماں سے بھی تعلق قائم رہے، سبحان اللہ. کیونکہ ماں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو قائم رکھا اور کبھی کبھی لیٹ نائٹ تشریف لے جاتے. اب صبح جب حضور ارلی ان دا مارننگ جب حضور بیدار ہوتے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کے پہلے کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وضو کا پانی پیش کرتے، جی، مسواک پیش کرتے. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہو اور اتنا پنکچوئل ہو، ڈیوٹی کا اتنا پابند ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے حضرت انس بن مالک پہنچے ہوتے اور مسواک لے کے اور وضو کا پانی لے کر کھڑے ہوتے سرکار کی بارگاہ میں. اب اس وقت یہ ابو حمزہ جو آپ نے فرما رہے تھے، یہ سبزی چننے کی وجہ سے آپ کو کہا گیا؟ ہاں، یہ ایک سبزی تھی. صحیح ہے، حمزہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نسبت سے نہیں تھا، صحیح ہے. اللہ یعنی یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نسبت سے وہ بڑی پسند. عرب میں سبزیوں کے اپنے ہی نام ہیں، جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے نام ہیں، میں نے دیکھا جی، تو وہاں ان کے وہ عجیب و غریب نام ہیں. صحیح. جب ہم سنتے ہیں تو اچھا مفتی صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ سبزیوں میں جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کدو شریف پیش ہوتا تو وہ بھی حضرت انس رضی اللہ چن کے سرکار دو عالم کے آگے کرتے. یہ تھا کہ حضور کو چونکہ انہیں اپنی پسند سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال تھا اور پتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف کتنا پسند ہے. اللہ اکبر، سبحان تو اللہ. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں حضور کی شب و روز خدمت میں مصروف رہتے. ایک دفعہ بڑی ایمان افروز بات ہے، جی، ابو طلحہ جو آپ کے والد ماجد، اب والد تو مالک بن تھے جو اب آپ کے سوتیلے باپ کہہ لیں، صحابی رسول بن چکے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے. گھر گئے، اپنی اہلیہ کو ام سلیم کو کہا کہ حضور کے لیے کھانا تیار کرو، کھانا بھجواؤ سرکار کو، حضور فاقے سے ہیں، سرکار نے کھانا کھانا ہے. انہوں نے کھانا تیار کیا، انس بن مالک کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں کھانا لے جاؤ. حضرت انس بن مالک جب لے کے آئے نا جی، تو دیکھا کہ وہاں صحابہ کا جمع غفیر ہے، چرمٹ لگا ہوا ہے. انس بن مالک کا خیال یہ تھا کہ اب کھانا کم ہے تو اب سوچنے لگے. بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کو بھیجا کہ بلا لاؤ آ کے کھانا کھا لیں. جی، تو اب وہ سوچنے لگے کہ میں کیا کہوں، یہ تو اتنا تو کھانا نہیں ہے، اتنا بچے کا شعور دیکھ لیں. اللہ اکبر. تو خیال یہ تھا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں تو کھانا کم نہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا انس تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے یا رسول اللہ، کھانے کے لیے بھیجا ہے یا رسول اللہ. تو فرمایا آؤ صحابہ چلیں. اللہ اکبر. یعنی سوال کوئی نہیں کیا، سرکار خود ہی جواب عطا فرمائے. خود ہی پوچھا. اللہ اکبر، سبحان اور اللہ. آپ دیکھیے اس میں کتنے راز ہیں، کتنے موتی ہیں علم کے، حکمت کے. جی، جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ابو طلحہ کا اٹھنا بھی جانتے تھے، واہ واہ، گھر میں جو کچھ جا کے انہوں نے کہا وہ بھی دیکھ رہے تھے، انس بن مالک کا آنا بھی جانتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ صحابہ اکرام کو کہا چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے. جب ابو طلحہ نے آتے دیکھا نا تو پریشان ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پریشان ہو گئے اور دوڑ کے جا کے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے لوگ آ رہے ہیں تو یہ کیا بنے گا. جی، اب اتنے لوگوں کا تو ارینج نہیں ہے، کھانا نہیں ہے ہمارے پاس. تو حضرت ام سلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ تھیں اور جلیل القدر صحابیہ ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے سیرت فرمایا، عورت تھی. اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا سبحان اللہ. کہ ابو طلحہ پریشان نہ ہو، جو لے کے آ رہے ہیں وہ انتظام وہی جانے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ پھر انہوں نے جو کچھ حاضر تھا وہ پیش کر دیا. جی، سارے صحابہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کے کھا لیا.
لیکن کھانا پھر بھی بچا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ آپ نے غزوہ خندق کا مشہور واقعہ جابر رضی صحیح اللہ حضرت جابر کیا بن کہنے، عبداللہ سبحان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں پھر کبھی دودھ موقع کا ملے پیالہ گا نہ بھی ملے، ہے. اللہ یہ اکبر. سنا ہی دیتے ہیں اللہ مجھے. بسم اللہ. تو وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی، جب خندق کھود رہے تھے مدینہ کے گرد جی صحابہ کرام، تو ایک چٹان وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہی، پتھر کی سل ہے، بڑی چٹان ہے. تو ہر ایک نے زور لگایا، ٹل لگایا، بڑے بڑے بہادر طاقتور توانا اللہ صحابہ اکبر. کرام، ماہر صحابہ نے توڑنے کے نہیں ٹوٹی، وہ نہیں ٹوٹی. تو اب یہ ایک مشکل تھی، تو انہوں نے کہا مشکل کشا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سبحان حضور اللہ. کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان ہے اور وہ اٹک گئی اور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اترتا ہوں. آپ نے فرمایا کدال دو. وہ کدال، تو وہ کدال پکڑا حضور نے، اور سرکار یوں خندق میں اترنے لگے نا، یوں نیچے تھی ظاہر کھدائی ہو رہی تھی، جی اترنے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، کرتا مبارک پیٹ سے اٹھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس سبحان اللہ. وقت ان کے حیرت اور استعجاب کی انتہا نہ رہی. انہوں نے سوچا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے صرف ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اللہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور مالک و مختار کل نے 2 پتھر باندھ رکھے. واہ واہ واہ، کیا کہنے 2 مفتی صاحب. پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، یہ ہیں امت کے رہنما، یہ ہیں امت کے والی، یہ ہیں حکمران، کہ اگر رایا نے اگر ایک ایک پتھر باندھا ہے تو امام الانبیاء نے 2 پتھر باندھے ہیں. قربان جاؤں میرے آقا کے کیا کہنے، کیا عظمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں. ناظرین محترم، کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو کئی مقامات پر بارہا مرتبہ آپ کے لیے دعائیں فرمائیں، آپ کی مال کے لیے، آپ کی جان کے لیے، پھر اس میں برکت کی دعائیں فرمائی ہیں. تو رب کائنات نے آپ کو جان و مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، اور پھر مال اتنا کہ جتنا مال انصار میں آپ کے پاس تھا کسی انصاری کے پاس نہیں تھا. اور آپ کے باغات حد نگاہ تک تھے، جہاں تک نگاہ جاتی آپ کے باغات ہوتے. ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک جو آپ نے انتخاب فرمایا تھا جس بندے کا، وہ مالی تھا، حفاظت کرنے والا تھا، آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جی باغات سوکھ رہے ہیں اور فصل جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی. تو بارش کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پانی لے کے آؤ. پانی لایا گیا، آپ نے اچھی طرح وضو کیا اور اندر تشریف لے گئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز ادا کی اور ایک طویل دعا کی. تو آپ نے کہا باہر جا کے دیکھو کہ آسمان پر کوئی بارش کے آثار ہیں، بادل کے آثار ہیں. اس نے کہا جی نہیں ہے. آپ پھر دوبارہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، پھر آپ ایک طویل نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دامانے طلب دراز کرتے ہیں. دوستو، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. مانگ کے دیکھو تو صحیح. آپ نے پھر مانگا، پھر مانگا، پھر مانگا. پھر آپ نے پوچھا بھی اب دیکھو باہر کچھ ہے؟ تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ ایک پر کے برابر بادل آیا ہے. بس آپ دوبارہ اندر گئے، پھر دعا مانگی، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ آپ حیران ہو گئے. آپ نے کہا دوڑ کے جاؤ، جا کے دیکھو، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، دیکھو بارش کہاں تک ہو رہی ہے. تو آپ کے باغات کا ایک طویل سلسلہ تھا، وہ گھوڑے پر دوڑ کے گیا اور بڑی دیر کے بعد واپس آیا. جہاں تک آپ کے باغات تھے وہاں تک بارش ہو رہی تھی. یہ ہے کریم آقا کا کرم کہ کریم آقا نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی کہ مالک اس کے مال میں برکت عطا فرما